بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق گزشتہ سبق کے ساتھ متصل یعنی ملا ہوا ہے۔ قلقلہ ہوگا کب؟ تب ہوگا جب یہ حروف ساکن ہوں یا ساکن کر دیے جائیں۔ کر دیے جائیں کا مطلب یہ ہے کہ ساکن ویسے تھا تو نہیں، لیکن ہم نے اس پہ وقف کر دیا، ہم آگے سانس نہیں چل سکا تو ہم وہاں رک گئے، یا آیت مکمل ہو رہی تھی تو ہم نے آخری زبر زیر پیش کو ہٹا دیا تو وہ ہم نے اس کو ساکن کر دیا، یا پہلے سے ساکن ہو یا ساکن کر دیا جائے، دونوں صورتوں میں قلقلہ ہوگا۔ ایک چیز کا اور اس میں اضافہ کر لیں، یہی حروف قلقلہ جب مشدد ہوں یعنی جب ان پر شد آ جائے تو ظاہر ہے کہ شد آئے گی تو کوئی زبر زیر پیش بھی ساتھ ضرور آئے گی، یا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش، ان 6 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گی۔ اس پر جب ہم وقف کریں گے تو ہم زبر زیر پیش کو ختم کر دیں گے، لیکن شد ختم نہیں ہوگی۔ شد جو ہے یہ حرف کو ڈبل کرنے کے لیے ہوتی ہے، 2 حرف لکھنے کے بجائے ایک کی دفعہ لکھ کے اوپر شد ڈال دیتے ہیں، تو جب ہم اس پہ قلقلہ کریں گے تو پھر قلقلہ بھی ہم ڈبل کریں گے یعنی جماؤ کے ساتھ کریں گے۔ اب ایک مثال سمجھ لیں، سورۃ اللہب میں تبت یدا ابی لہب وتب، یہ جو لفظ ہے تبا، اصل لفظ تو یہ ہے اور آیت کے آخر میں آ رہا ہے۔ اس کی جب ہم زبر کو ہٹائیں گے وقف کرنے کے لیے تو اب تا کے اوپر زبر ہے، آگے با کے اوپر شد ہے، زبر تو ہم نے ختم کر دی کیونکہ ہم نے وہاں پر وقف کرنا ہے، تو اب اس پر قلقلہ جو ہوگا وہ جماؤ کے ساتھ ہوگا، تب تب۔ اگر صرف جزم ہوتی تو ہم قلقلہ یوں کرتے تب تب، لیکن شد کی وجہ سے اب اس کو ہم ڈبل کریں گے جماؤ کے ساتھ، تب۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے ہا اور آگے قاف جزم والا، ہا کے اوپر زبر ہے تو اگر جزم ہے قاف کے اوپر تو ہم پڑھیں گے حق حق، لیکن اگر شد ہے تو پھر ہم پڑھیں گے حق حق حق۔ تو یہ تھوڑا سا آپ نے اس کو سمجھنا بھی ہے اور خوب محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔